اے اللہ، ہمارے ماں باپ کو ہمیشہ ہمارے سر پر سلامت رکھنا، ان کی تھکاوٹ کو سکون میں بدل دے، ان کو وہ خوشیاں عطا فرما جو انہوں نے ہماری خاطر قربان کر دی۔ وضو کرنا دنیا کا سب سے سستا اور بہترین سینیٹائزر ہے جو انفیکشن کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچاتا اور پاک کرتا ہے۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرنا: پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں میں، بوڑھے والدین میں۔ ماں ہر رشتے کا کردار نبھا سکتی ہے، لیکن ماں کا کردار کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتا۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ دولت سے گھڑی تو خریدی جا سکتی ہے، لیکن وقت نہیں خریدی جا سکتی۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ ہر دن تمہاری زندگی کا ایک نیا تحفہ ہے، یہ تحفے غصے اور افسوس میں ضائع مت کرو۔ آج کے دن کو مسکراہٹ اور امید کے ساتھ گزارو، انشاءاللہ یہ دن تمہارا بہترین دن بن جائے گا۔ اللہ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے، بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ہمیشہ تھامے گا۔ اللہ آپ کی کہانی پھر سے بنائے گا اور پہلے سے بہترین بنائے گا۔ تھک تو جاتی ہے، ٹوٹ بھی جاتی ہے، لیکن ہار نہیں مانتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کے ہارنے کا مطلب ہے بچوں کا بکھر جانا۔ اپنے آپ کو اتنی خوبصورتی سے سنبھالو کہ کوئی بھی تمہارے اندر چلنے والے طوفان کا اندازہ نہ لگا سکے سوائے اللہ کے۔ جو غم پر اکیلا قابو پا گیا، اس پر پھر کسی کی موجودگی یا غیر موجودگی اثر نہیں کرتی۔ ہمیشہ اپنے بچوں کو پہلے رکھو، ہمیشہ اپنے بچوں کو ہر چیز سے بڑھ کر آگے رکھو، انہیں پیار کرو، ان کی خواہشات پوری کرو، کیونکہ ان کا بچپن ہی ان کی پوری زندگی کی بنیاد بنتا ہے۔ وہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ کیسے وقت گزارا، یہ سال سب سے اہم ہوتے ہیں، اس لیے ان کو احساس دلاؤ کہ وہ آپ کی پہلی ترجیح ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے وہی آپ کا بت ہے۔ ان لوگوں کے گمان کی دھجیاں اڑا دو جنہیں لگتا ہے کہ آپ ان کے تعلق کے محتاج ہیں۔ کبھی یہ مت سوچیے کہ حالات آپ کے خلاف ہیں، یوسف علیہ السلام کے خلاف بھی سب کچھ تھا، مگر اللہ ان کے ساتھ تھا، اور جب اللہ ساتھ ہو تو قید بھی بادشاہی کی سیڑھی بن جاتی ہے۔ جو لوگ مقابلہ کرنے کی اوقات نہیں رکھتے، پھر وہ بے غیرت بن کر بدنام کرنے لگتے ہیں۔ تنہا ہار جاؤ، لیکن سہاروں کے عادی نہ بنو۔ نسلی دوست کتنا بھی غصہ ہو جائے، مگر وہ دشمنوں کی صف میں کھڑا نہیں ہوتا۔ خاموشی ہر جگہ کمزوری نہیں ہوتی، بعض اوقات یہ بہترین کردار کی نشانی ہوتی ہے۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے، کسی کے آنسوؤں پر محل بنے تو کیا بنے۔ دغاباز کبھی پچھتاتے نہیں، خود غرض کبھی شکر گزار نہیں ہوا کرتے، اور مفاد پرست کبھی کسی کے اپنے نہیں ہوتے۔ بے مقصد اور بلا وجہ کی تنازعوں سے بہتر ہے کہ انسان اپنے تعلقات کا دائرہ مختصر ہی رکھے۔ سوچ سمجھ کر کہا اور بولا کرو، کیونکہ الفاظ نسلوں کی پہچان اور تعارف کراتے ہیں۔ اندھیرے پر لعنت بھیجنے سے شمع روشن کرنا بہتر ہے۔ ہمارا نصیب ہمارے رب نے لکھا ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ فضول امیدیں بے وقوف کا خزانہ ہے۔ غم آدمی کو عقل مند بنا دیتا ہے۔ سکون اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر ہمیں ہمارا رب جانتا ہے۔ جو مقدر میں ہے وہ جائے گا نہیں، اور جو مقدر میں نہیں وہ آئے گا نہیں۔ ہر رشتے کی قدر کیجیے اور خوب کیجیے، ایک ایک کر کے آخر کار سب نے چلے ہی جانا ہے، پیچھے بس یادیں اور حسرتیں رہ جاتی۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ مشکل کہیں بھی اکیلی نہیں جاتی، جہاں بھی جائے اپنی آسانی ساتھ لے کر جاتی ہے۔
صبر اور شکر کرنا چاہیے، دنیا میں سب کچھ ممکن ہے۔ وفاداری اور قدر کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ جس طرح ایک وفادار مرد عورت کا غرور ہوتا ہے، اسی طرح ایک قدر کرنے والی عورت مرد کے لیے انمول تحفہ ہوا کرتی ہے۔ آپ کو اپنی پسند اور خواہش کے عین مطابق چیز صرف بازار سے ہی مل سکتی ہے۔ انسانوں کو ان میں موجود عیبوں سمیت قبول کرنا سیکھیں۔ طاقت اور خوف سے اگر دنیا بدل سکتی تو یہ دنیا فرعون کی ہوتی، نمرود کی ہوتی، شداد کی ہوتی، مگر دنیا ہمیشہ ان کی ہوئی ہے جو عدل، صبر اور محبت کے ساتھ جیتے ہیں۔ یاد رکھو، ظلم وقتی طور پر ڈرا سکتا ہے، مگر دلوں پر حکومت صرف اخلاق اور رحم ہی کر سکتے ہیں۔ حقیقی زندگی ہمیشہ اکیلے جینے کے لیے تیار رہیں۔ کچھ لوگ اچانک بدل جاتے ہیں۔ آج آپ ان کے لیے اہم ہوتے ہیں، کل آپ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتے، اور یہی حقیقی زندگی ہے۔